بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى في مقام آخر: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دین اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. آج میری گفتگو کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت. میرے دوستو، میں نے خطبے میں قرآن کریم کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہے، جن کا میں خلاصہ پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر قرآن کریم کی وحی نازل فرمائی. آپ سے پہلے تمام انبیاء پر، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم تک بے شمار پیغمبر، نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے اور سب کو ایک پیغام دے کر بھیجا. لیکن آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرزمین کائنات پر منصب نبوت پر سرفراز کیا، منصب نبوت پر جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو فائز کیا، تو یہ نہیں فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں سے یہ کہیے کہ نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ تم حج کرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو جو چیز سکھائی، جو چیز بتلائی قرآن کریم کی وحی کے ذریعے سے، قرآن کریم کے پیغام کے ذریعے سے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا قرآن کریم کے ذریعے سے، وہ تھا اقرا، یعنی پڑھیے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے تمہیں پیدا کیا. ذرا بتائیے، قرآن کریم کے اندر اس پہلی وحی کے علاوہ بے شمار آیتیں تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں نازل کی گئی ہے. قرآن کریم کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر مختلف محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان میں ان علماء اور فقہاء اور محدثین اور مفسرین نے تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں بے شمار احادیث ذکر کی ہیں. میں یہ بتا دوں کہ تعلیم مختلف قسم کی ہوا کرتی ہے. دنیا میں جس دنیا میں آپ جیتے ہیں، جس زمین پر آپ گزر بسر کرتے ہیں، اس زمین پر رہنے کے لیے مختلف طرح کی چیزیں سیکھنی ضروری ہے، مختلف طرح کی چیزوں سے آپ کو واقف ہونا اور واقف کرانا ضروری ہے. لیکن انسان سرزمین کائنات پر رہ کر بالترتیب ہر چیز کو انجام دینا چاہیے اور کرنا چاہیے ہر انسان کو.
ایک ترتیب کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی چاہیے۔ مختلف مذاہب کے لوگ اس دنیا میں بستے ہیں، آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام لے کر بھیجا۔ جو شخص مسلمان ہے، اسلام کو انہوں نے قبول کیا ہے، اسلام کو انہوں نے مانا ہے اور اسلام کے تقاضوں پر وہ عمل کرتا ہے، اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ وہ اسلام کے مطابق اپنی پوری زندگی کو ڈھالے، اس کا کلچر، اس کی تہذیب، تمدن پورا اسلامی شریعت کے مطابق، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس ملک میں ہم بستے ہیں، اسے ہندوستان کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب، ہمارا دھرم، جس دین سے ہمارا تعلق ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں، اس دین کا نام دین اسلام ہے۔ ہمیں ہر چیز کی، ہر ضرورت کو پورا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں، اسلام ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، اسلام ہمیں کس چیز کے سیکھنے کی ترغیب دیتا ہے، پہلے ہمیں وہ کرنی ہوگی۔ اسلام ہمیں کہتا ہے، اسلام کی زبان عربی زبان ہے، اسلام کی تعلیمات دین اور شریعت کی تعلیمات ہے۔ ہم جب اسلام کو قبول کرتے ہیں، ہم جب مسلمان ہیں، تو ہمیں اسلام کی زبان پر پہلے اس پر عمل کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسلوں کو اسلام کی زبان سے واقف کرانا ہوگا، اور اسلام کی جو زبان ہے وہ عربی زبان۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، جو دوسرا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کی زبان کو سیکھنا ہے۔ اور تیسری چیز، اگر یوں کہا جائے، دوسرے درجے میں ہمارے یہاں اردو زبان ہے، جو ہندوستانی زبان کہا جاتا ہے۔ عربی زبان کے بعد ہمیں اردو زبان پر عبور حاصل کرنا ہے۔ اور تیسری چیز جو انٹرنیشنل زبان آج بن چکی ہے، وہ ہے انگریزی یعنی انگلش۔ اس زبان کو سیکھنا ہے۔ یہ تین زبان ہمارے اندر ہونا چاہیے، ان تین زبانوں پر ہمیں عبور حاصل کرنا چاہیے، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں تینوں میدان میں۔ بعض حضرات دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف اپنے آپ کو راغب کرتے ہیں، متوجہ کرتے ہیں، اور جب آپ ان سے سوال کریں، ان سے کہیں کہ اصل چیز تو دین ہے، لیکن آپ دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف کیوں جاتے ہیں، ان کا جواب یہی ہوتا ہے کہ کیا کوئی اپنے مستقبل کو اگر روشن بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا؟ میں بتاؤں، ان کا جواب یہ ہوگا، اس کے جواب کا جو جواب ہوگا دوسرا، وہ یہ ہوگا کہ مستقبل وہ دو طرح کا ہے۔ ایک مستقبل ہوتا ہے موت سے پہلے کا، اور دوسرا مستقبل وہ موت کے بعد کا مستقبل ہے۔ موت سے پہلے کا مستقبل وہ 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ ذرا آپ بتائیں کہ موت کے بعد کا مستقبل کتنا لمبا ہوتا ہے؟ کیا کوئی اس کی حد ہے؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اس کا تعین کوئی نہیں کر سکتا، اس کو کوئی محدود نہیں کر سکتا۔ انسان موت سے پہلے کی زندگی کے لیے، موت سے پہلے کا جو مستقبل ہے، اس مستقبل کو روشن کرنے کے لیے دین کو چھوڑ کر دنیا کے چکر میں، دنیاوی تعلیمات کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ لیکن جس کے لیے زیادہ وقت لگتا ہے اس مستقبل کو، موت سے پہلے والا مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، یعنی میں مثال کے طور پر بتاؤں، انگریزی تعلیم، دنیاوی تعلیم، جس کا تعلق صرف دنیا ہی میں ختم ہو جائے گا، جو دنیا میں ہی ختم ہو کر رہ جائے گا، اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، اس تعلیم کو حاصل کر کے اپنا مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنا ہدف تک پہنچنے کے لیے، اپنا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انسان کو ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے۔ 16, 17, 18 سال تک لگ جاتا ہے انسان کو وہ مستقبل بنانے کے لیے جس کا مرتبہ موت سے پہلے ہے۔
لیکن جس کا مرتبہ موت کے بعد ہے، اس مستقبل کو بنانے کے لیے انسان کو 6-7 سال زیادہ سے زیادہ لگتے ہیں۔ اگر وہ مستقبل انسان کا بن جاتا ہے جو کہ اصل مستقبل ہے، اور انسان کی تخلیق کا بھی اصل مقصد بھی وہی ہے کہ آخرت کو بنانا، تو انسان اس مستقبل کو بنانے کے لیے محنت نہیں کرتا۔ جس مستقبل میں جا کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی گزارنا ہے، اس مستقبل کی طرف انسان کی توجہ نہیں جاتی ہے، یعنی دین کو چھوڑ کر دنیا کی طرف انسان کی توجہ ہے۔ آج اسی لیے یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ان تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے برائیاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مختلف برائیاں ہیں کہ ہمارے بچے دینی تعلیم سے ناواقف ہے۔ یہ نہیں کوئی کہتا، چاہے آپ قرآن کریم کو اٹھائیے، احادیث مبارکہ کو اٹھائیے، دنیا کی کوئی بھی کتاب اٹھائیے، آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بنائیے۔ قرآن کریم یا احادیث مبارکہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو انجینئر مت بنائیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو جج مت بنائیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو پائلٹ مت بنائیے۔ دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جو آپ اپنے بچے کو نہیں سکھا سکتے۔ ہر علم سکھائیے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جس دھرم کو قبول کیا ہے، جس مذہب پر آپ عمل کرتے ہیں، اس مذہب کا دین کیا ہے، وہ مذہب کیا چیز آپ سے مانگتی ہے، پہلے آپ اس چیز کو سیکھیے اور اپنے بچوں کو سکھائیے، تب جا کر دنیا کا کوئی علم آپ حاصل کیجیے، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ آج ہم اسی چیز میں پیچھے ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کے بعد ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہم سیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں وہ چیزیں ہیں جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ ہم اور آپ دینی تعلیم کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ دینی تعلیم پڑھ کر ہم کتنا کما لیں گے۔ ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ دینی تعلیم صرف روزگار کمانے کے لیے، یہ روزگار کمانے کے لیے نہیں ہو سکتا، ہم یہ سمجھ رہے ہیں، اسی لیے ہم دینی تعلیم سے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم تو آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آپ کے دھرم، آپ کا مذہب، آپ کے دین کا مقصد ہے، آپ نے جس دین کو قبول کیا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اپنی نئی نسلوں کو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کرائیے، کیونکہ یہی آپ کا اصل مستقبل ہے، یہی آپ کے مستقبل کو تابناک اور روشن کرے گا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت مجدد الملت، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کرائیے، اور وہ بھی دینی تعلیم اردو یا عربی زبان میں ہو، نہ کہ انگریزی زبان میں ہو۔ پہلے اردو یا عربی زبان میں دینی تعلیم سے واقف کرائیے، اس کے بعد اب انگریزی زبان یا کوئی بھی دنیا کی زبان آپ سکھائیے اپنے بچوں کو، کوئی نہیں روکتا۔ شیخ الہند دارالعلوم دیوبند کا سب سے پہلا شاگرد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، اسیر مالٹا، جب وہ مالٹا کی جیل میں تھے، ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ آخر آج مسلمانوں کی بربادی کیوں ہے، مسلمانوں کی بربادی کا سبب کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے سوچا، میرے دل میں ایک خیال آیا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ دو چیز ہے جو مسلمانوں کی بربادی کا سبب ہے، بربادی کی وجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو ترک کر دیا، ترک قرآن، اور دوسری چیز آپسی خانہ جنگی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں سے یہ ارادہ کیا کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا ہندوستان، وہاں پر جا کر ان دونوں چیزوں پر محنت کروں گا، قرآن کی تعلیمات کو عام کروں گا اور آپسی خانہ جنگی کو ختم کروں گا۔ حضرت نے اتنی محنتیں کی کہ بڑے بڑے علماء اور اکابر آپ کے شاگرد ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی ایک لمبی لمبی تفاسیر لکھ ڈالی، اتنا عام کیا قرآن کریم کو کہ ہندوستان کے علماء نے قرآن کریم کی ایسی تفسیر کی ہے کہ پوری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر۔ لیکن آج ہم ان دونوں چیزوں کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ قرآن کو بھی ہم نے چھوڑا ہے اور آپسی لڑائی میں ہم ہی لوگ مبتلا ہیں۔ آخر کیوں؟ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ دینی تعلیم سے اگر ہم جڑیں گے، ہمارا بچہ دینی تعلیم سے اگر واقف ہوگا تو وہ جانے گا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کیا ہیں،
اساتذہ کا حقوق کیا ہے، اگر وہ دینی تعلیم سے آراستہ نہیں ہے، دینی تعلیم سے وہ ناواقف ہے، تو اسے ان سب چیزوں کا علم نہیں ہوگا۔ اگر وہ مدرسے میں پڑھا ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ مہمان نوازی کیسے کی جاتی ہے، مہمانوں کے ساتھ کیا اکرام کیا جاتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے اگر وہ واقف ہے تو وہ جانے گا کہ دین اسلام ہمیں کیا چیز سکھاتی ہے اور کس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام چیزوں کو چھوڑ کر سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ یہ مدرسے، یہ مکاتب، یہی تو ہے دینی تعلیم کا اڈا، یہی تو ہے دین کے قلعے۔ اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو یہ سورج، چاند، ستارے یہ نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمانوں، ان غریب بچوں کو ان مکتبوں میں پڑھنے دو، ورنہ وہ دن دور نہیں جسے میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ اندلس میں وہ غرناطہ، وہ قرطبہ کے کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں نظر آتا، جہاں پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس تھے۔ اگر ہم نے ان مدرسوں اور ان مکتبوں کی قدر نہیں کی تو صرف لال قلعہ کی وہ لالی اور قطب مینار کی وہ بلندی باقی رہ جائے گی۔ ہمارا ایمان کمزور پڑ چکا ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا عالم ہوگا اگر ہم نے اس پر محنت نہیں کی، اس پر توجہ نہیں کی، تو ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے، دین اسلام سے ہم محروم ہو جائیں گے، ہم آخرت کی تیاری نہیں کر پائیں گے، جنت سے ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے، جہنم ہمارا آخری مقدر اور ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہر فرد کو اس بات پر محنت کرنی ہوگی، ہر شخص کو اس بات پر توجہ دلانی ہوگی اپنی نئی نسلوں کو کہ دینی تعلیم سے آراستہ کرایا جائے۔ اس لیے کہ دینی تعلیم وہ تعلیم ہے جس سے انسان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت تو سنورتی ہی سنورتی ہے۔ اصل چیز آخرت ہے، دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، آپ رہ کر یہاں پر چلے جائیں گے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت بنانا ہے۔ آخرت کے لیے انسان پیدا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا تو یہ دار الامتحان ہے، الدنیا مزرع الآخرہ، یہاں پر ہم جو کریں گے وہی ہم کو کل ملے گا۔ اگر ہم نے صحیح کیا ہے تو صحیح ملے گا، اگر ہم نے غلط کیا ہے تو ہمارا نام اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اگر ہم نے صحیح کیا ہے ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس لیے اس بات پر متوجہ ہو جائیے، غور و فکر کیجئے کہ ہم اپنی نئی نسلوں کو دینی تعلیم سے کیسے آراستہ کرا سکتے ہیں، ہم اپنی نئی نسلوں کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پر کیسے عمل کرا سکتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر کیسے اس کو چلا سکتے ہیں۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ تمام حضرات کو ان تمام باتوں کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔